بھارت کے 40 جہاز پاکستان کے ریڈار پر تھے، لیکن صرف وہی گرائے جو حملہ ہوئے۔ ہم نے ایک ہفتے کی جنگ میں دشمن کو سبق سکھا دیا۔ صدر مملکت کا مورو میں کارکنوں سے خطاب، کہا ہم نے جتنے کام کیے 73 کے آئین کے مطابق کیے۔ ہم ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، ملک کو بھی مضبوط بنائیں گے، پاکستان کو ایسا بنا کر جائیں گے کہ آئندہ نسلوں کو تکلیف نہ ہو۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کاروں کے درمیان ڈیل پر اتفاق۔ سی بی ایس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی، صدر ٹرمپ کی منظوری ہونا باقی۔ 60 روزہ توسیع کے دوران ایران کے نیوکلیئر تنازع پر مذاکرات ہوں گے۔ ایران آبنہ ہرمز سے تمام بارودی سرنگیں صاف کرے گا۔ العربیہ کے مطابق مفاہمت کی یادداشت پر اسلام آباد میں دستخط کیے جائیں گے۔ سی بی ایس کے مطابق صدر ٹرمپ کو معاہدے کی تفصیلات پر مزید بریفنگ جاری ہے۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، لبنان پر حملوں میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد شہید، ایک دن میں تعداد 16 ہو گئی، 60 زخمی۔ غزہ میں بھی وحشیانہ بمباری اور ڈرون حملے، 6 فلسطینی شہید۔ قیدیوں پر جنسی تشدد، اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ اسرائیل کا UN سیکرٹری جنرل سے رابطے منقطع کرنے کا اعلان۔ عید الاضحیٰ کا دوسرا روز، میل ملاقاتیں جاری۔ کل کے میزبان آج مہمان، چٹپٹے پکوان تیار، مل بیٹھے دوست یار، کہیں چائے کا دور، کہیں خوابوں پر زور، آئس کریم پر بھی خوب ہاتھ صاف۔ آبنہ ہرمز پھر کشیدگی کا مرکز، 3 روز کے دوران امریکہ کا ایران پر دوسرا حملہ، گزرگاہ کے اطراف اہداف کو نشانہ بنایا۔ ساحلی شہر بندر عباس ایئرپورٹ کے قریب بمباری، ایرانی فورسز نے 5 ڈرون داغے، کویت کی طرف داغا گیا میزائل ناکارہ بنا دیا۔ سینٹ کام کا دعویٰ، کہا امریکی اور علاقائی شراکت دار صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، اپنی افواج اور مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ امریکی فوجیوں کو لوکیشن ڈیٹا کی بنیاد پر نشانہ بنانے کا انکشاف، پینٹاگون کے مطابق کمرشل بنیاد پر دستیاب ڈیٹا فوجیوں کی زندگی کے لیے خطرہ بنا۔ ایران کا جوابی وار، خطے میں امریکی اڈوں کو ٹارگٹ کر لیا، حملے کے مقام کو نشانہ بنایا گیا۔ دوبارہ جارحیت ہوئی تو رد عمل اور بھی شدید ہوگا، نتائج کی تمام تر ذمہ داری واشنگٹن پر عائد ہوگی، پاسداران انقلاب کا انتباہ۔ سربراہ ایرانی پارلیمانی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا آبنہ ہرمز پر کنٹرول اور یورینیم افزودگی ریڈ لائن ہے، تہران اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے ڈیپٹی سیکریٹری علی باکری بولے منجمد اثاثوں کی بحالی ایران کا قانونی حق ہے، تمام اثاثے غیر مشروط طور پر بحال کیے جائیں۔ ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر اقدام کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ایرانی حملے پر کویت کا شدید رد عمل، خلیجی ممالک اور تعاون کونسل کی جانب سے بھی شدید مذمت۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی عرب، قطر اور UAE نے تہران کی کارروائی کو کھلی جارحیت قرار دے دیا۔ ایران کے بعد عمان، ٹرمپ کا نیا ٹارگٹ، آبنہ ہرمز بین الاقوامی گزرگاہ، کوئی اسے کنٹرول نہیں کرے گا۔ عمان دیگر ممالک جیسا رویہ اپنائے ورنہ اسے تباہ کر دیں گے۔ امریکی صدر کی اپنے اتحادی کو دھمکی، کابینہ سے خطاب میں کہا ایران کے ساتھ وینزویلا کی طرح پیش آ سکتے تھے، پاکستان کی درخواست پر موقع دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک بار پھر عظیم شخصیت قرار، دعویٰ کیا کہ تہران معاہدے کے لیے بےتاب ہے، ہم اس کی پیشکش سے مطمئن نہیں، ابھی تک ڈیل فائنل نہیں ہوئی، ایران کسی بھی قیمت پر ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا، اب یا تو معاہدہ ہوگا یا ہمیں اپنا کام مکمل کرنا پڑے گا۔ دباؤ اور دھمکیاں ناقابل قبول، ایران عمان کے ساتھ کھڑا ہے، امریکی صدر کی دھمکی پر تہران کا شدید رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا تمام ممالک کی خود مختاری کے احترام پر یقین ہے، امن و استحکام اور بحری راستوں کی حفاظت کے لیے علاقائی ممالک سے رابطے میں ہیں، مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان سیز فائر میں 60 روز کی توسیع کا معاہدہ طے پا گیا، صدر ٹرمپ کی حتمی منظوری باقی۔ امریکی ویب سائٹ کا مذاکرات کاروں کے حوالے سے دعویٰ، ایکزیوس کے مطابق ابتدائی معاہدے کے تحت 60 روز کے دوران جوہری مذاکرات ہوں گے۔ اسرائیل اپنے بدترین انجام کے قریب، اگلے 15 برس نہیں دیکھ پائے گا، ایرانی سپریم لیڈر کا بیان، کہا دشمن ایرانی قوم کو جھکانے کے لیے تفرقہ ڈالنے کی سازشیں کر رہا ہے۔ قومی یکجہتی میں ارکان پارلیمنٹ نے بھرپور کردار ادا کیا، مشتبہ خامنائی کا اسپیکر باقر غالیباف کو خراج تحسین۔
یوم تکبیر ناقابل تسخیر دفاع کی علامت، پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنے، 28 برس مکمل، چاغی کے پہاڑوں میں ہونے والے دھماکوں کی گونج اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے سب کو یاد۔ یوم تکبیر نے پاکستان کو اسٹریٹجک خود مختاری عطا کی۔ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ آج کا دن قومی خودداری، اتحاد اور دفاع وطن کے عزم کی علامت ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا پیغام، ذوالفقار علی بھٹو، نواز شریف، ڈاکٹر عبدالقدیر اور ڈاکٹر سمر مبارک مند کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی بھی قوم کو مبارکباد۔ 28 مئی 1998 کو ایٹمی طاقت بن کر پاکستان نے دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ مئی 2025 میں بھارتی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب، کہا پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن، علاقائی اور عالمی امن کے لیے بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سروسز چیفز کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ ISPR کے مطابق 28 مئی پاکستان کے ایٹمی قوت بننے کا تاریخی دن پاکستان کی دفاعی صلاحیت، قومی امانت اور امن و استحکام کی ضامن ہے۔ مسلح افواج امن و سلامتی اور خوشحالی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ یوم تکبیر پر صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا عسکری اور سیاسی قیادت کو خراج تحسین، کہا پاکستان نے پہلی مسلم ایٹمی قوت کے طور پر اپنی منفرد شناخت بنائی۔ جوہری طاقت ہونے کے باوجود خطے میں امن کے لیے کردار قابل تعریف۔ ایران امریکہ جنگ میں پاکستان کی سفارتکاری منفرد اور بہترین رہی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی ہم منصب سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور داخلی سیکیورٹی کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کی تعریف۔ فیڈرل کانسٹیبلری اسپیشل ڈپلومیٹک پروٹیکشن یونٹ کے 200 اہلکاروں کی سعودی عرب میں ٹریننگ کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے گلے کی کامیاب سرجری، شریف میڈیکل سٹی اسپتال سے گھر منتقل۔ مریم نواز کو گلے میں شدید تکلیف تھی، اسپتال سے ہی صوبے میں سیکیورٹی اور صفائی آپریشن کی براہ راست نگرانی کی۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بیان۔ کل کے مہمان آج میزبان، عید کے دوسرے روز بھی میل ملاقاتیں جاری۔ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی، چٹ پٹے پکوان تیار، مل بیٹھے دوست یار، کہیں چائے کا دور، کہیں کھابوں پر زور، آئس کریم پر بھی خوب ہاتھ صاف، بچہ پارٹی سب پر بھاری، مستیاں عروج پر، سیر سپاٹے بھی جاری۔ پنجاب میں آپریشن کلین اپ کا دوسرا روز، لاہور میں قائم مرکزی کنٹرول روم کے ذریعے 24 گھنٹے مانیٹرنگ کارکردگی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کر دی گئی۔ علائشیں فوری ٹھکانے لگانے کا کام جاری، گلی محلوں سڑکوں کی سرف اور فنائل سے دھلائی، ارک گلاب اور چونے کا چھڑکاؤ، شہریوں کا صفائی کے بہترین انتظامات پر مریم نواز کو خراج تحسین۔ مریم نواز کام کر رہی ہیں، صفائی ہے، گلیوں میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں گندگی ہے، مرتضی واب صاحب جو ہے کھارا در میں لیاری میں وہاں پہ ڈرون لگا رہے ہیں، کم سے کم یہاں پہ آ کے دیکھیں۔ کئی دن تک یہ پڑا رہتا ہے، گندگی پڑی رہتی ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ کراچی میں صفائی کے دعوے دھرے رہ گئے، جگہ جگہ علائشوں کے انبار، تعفن میں سانس لینا بھی دشوار، انتظامیہ غائب، دفعہ 144 کے تحت کارروائی کا فیصلہ بھی بے اثر۔ شدید گرمی میں بدبو اور گندگی سے شہری بلبلا اٹھے، میئر کراچی کی سب اچھا ہے کی رٹ، میڈیا سے گفتگو میں بڑے بڑے دعوے۔ کراچی میں عید کے دوسرے روز 3 حادثات، 6 افراد جان سے گئے۔ گورنگی نمبر 5 مین روڈ پر بائک سلپ ہو کر فٹ پاتھ سے جا ٹکرائی، 2 نوجوان دم توڑ گئے۔ بلدیہ نمبر 3 کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے 2 اموات، کوٹ قاسم عبداللہ گوٹ کے قریب گاڑیوں میں تصادم بھی 2 جانیں لے گیا۔ قلعہ سیف اللہ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق واقعہ دیرینہ دشمنی پر پیش آیا، مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی، لبنان میں 135 مقامات پر حملوں کا اعتراف، بیروت میں بھی اہداف کو نشانہ بنایا۔ جنوبی علاقوں میں بمباری سے 8 شہادتیں، قیدیوں پر جنسی تشدد، اقوام متحدہ نے اسرائیل کو بلیک لسٹ کر دیا۔ کمانڈر ان چیف، بنگلہ دیش میں ٹرمپ کے نام سے مشہور 700 کلو وزنی بھینسے کی قربانی، حکومتی مداخلت پر روک دی گئی، معروف البینو بھینسے کو چڑیا گھر منتقل کیا جائے گا۔
اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، اردو ادب کا ایک اور باب ہمیشہ کے لیے بند۔ نامور شاعر بشیر بدر 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔